وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا شفيع المذنبين، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قابل صد احترام جناب استاذی المکرم و محترم قبلہ سید محمد الحاج شاہ صاحب، دیگر تمام مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو. آزادی اور غلامی دو متضاد لفظ ہیں. آزادی کا وہ مفہوم جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ اس کے کلمہ توحید میں پنہاں ہے. جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اسلام کا سبق، طرز اور اس کا نظام بہت قابل غور، اور جو ہمارے اسلاف نے نقطۂ نظر ہمیں پہنچایا ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. جو اس میں تبدیلی کرتا ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلم امہ پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو. سر سید احمد خان ہو، وہ عصر حاضر کا غامدی ہو، یہ ظالم ہے مسلم امہ کے لیے. ایک دن وہ خود میں نے سنا کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے، علماء نے مسلم امت کو یہ بات سکھائی ہے کہ تم نے ہمیشہ حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ غلط ہے. یہ غامدی کے الفاظ ہیں کہ مسلمان علماء نے مسلمان امت کو یہ بات سکھائی ہے، درسوں میں سکھائی جاتی ہے، اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے، ہر جگہ یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ تم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہو. یہ غلط ہے، اسی لیے مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں. یہ فلسفہ اس نے پیش کیا اور یہ جہالت پر مبنی ہے. میں شرح صدر سے کہتا ہوں اور میں شام تک بحمدہ تعالیٰ اس پر دلائل دے سکتا ہوں، میں اس پر کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس نے غلط فلسفہ پیش کیا ہے اور یہ مسلم امت پر ظلم. ایسے ناسوروں کو جب ہماری قوم کے لوگ سکالر کہیں تو پھر ہماری بدبختی کا نیا دور شروع ہوتا ہے.
جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ صرف بتوں کی عبادت سے پاک نہیں ہوتا، وہ ہر غلامی سے اللہ کو الہ مان کر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو کر اپنے رب کا پابند ہو جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، سچی اور عظیم الشان باعزت غلامی میں آ جاتا ہے۔ اسلام پابند کرتا ہے، یہ نظام بڑا عجیب ہے۔ اسلام تو والدین کا بھی پابند کرتا ہے، اولاد کو شریعت کا پابند کرتا ہے، ادب و احترام کا پابند کرتا ہے، لیکن آزاد بھی کرتا ہے، بہت بڑی آزادی دیتا ہے۔ یہ تو بندوں کی غلامی سے آزادی ہے نا، اسلام تو خواہشات کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو وہ ایک انسان کو، مسلمان کو، اس کی اپنی اندر پیدا ہونے والی خواہشات سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ کیسا مرد کلندر ہے وہ جو اپنی خواہشات سے بھی آزاد ہو جائے، وہ اوروں کا پابند کیا ہوگا۔ آزادی اسلام کی فطرت میں ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، اسلام کی فطرت میں آزادی ہے۔ اسلام اس آزادی کا جو انسان کے اندر فطری ہے تحفظ کرتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ کا پابند کر کے تمام غلامیوں سے اس کو تحفظ دے دیتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور مسلمان کبھی غلام رہ ہی نہیں سکتا، مسلمان غلام نہیں رہ سکتا۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے، جب مسلمان مغلوب ہوں تو سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہیں، ان پر عتاب ہے۔ جب مسلمان مغلوب ہو اور غیر مسلم غالب ہو، مغلوب کیوں ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ بات ہے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے، لیکن جب مغلوب ہیں مسلمان تو ایک پیمانہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ ہم پر اللہ کا عتاب ہے۔ جب وہ آزاد ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ امتحان میں ہے، آزمائش و ابتلا میں ہے، اور جب وہ غالب ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنے وقت کا علامۃ الدہر، جسے فلسفہ میں، تاریخ میں اور عمرانیات میں ملکہ حاصل تھا، اور جس کا اعتراف اہل علم نے بڑے کھل کر کیا ہے، علامہ ابن خلدون کہتے ہیں مسلمان مغلوب ہو تو وہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں، مسلمان آزاد ہوں تو وہ سمجھے اب ہم آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں، اب اللہ نے ہم کو آزادی نصیب کر دی ہے تو اب ہمارا امتحان شروع ہے، اور اگر وہ غالب ہیں دنیا پر تو پھر وہ سمجھ لیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا محکوم رہنے کے لیے، اگر مسلمان محکوم ہو گیا تو ایک انسان محکوم نہیں ہوا، اسلام محکوم ہو گیا، اللہ کا دین محکوم ہو گیا، رسول اللہ کی شریعت محکوم ہو گئی۔ تو کیا یہ گوارا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت محکوم ہو جائے، اللہ کا دین مغلوب ہو جائے؟ مسلمان کے مغلوب ہونے کا معنی یہ ہے
اس لیے جو تاریخ اسلام کی ہے، مجھے بہت شدید اختلاف ہے ان لوگوں سے جو تاریخ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 ہم مسلمانوں کی تاریخ تو بڑی بری ہے، بڑی لہو ہے، بڑی خون چکا۔ مجھے شدید اختلاف، اسلام کی تاریخ جیسی سنہری تاریخ دنیا کے پاس ہے ہی نہیں۔ دنیا تلاش کر رہی ہے دنیا کی تاریخ میں کہیں طاقتور ترین شخص، امیر المومنین، خلیفہ سوم، فوجوں کا مالک اپنی ذات کے لیے تلوار نہ نکالنے دے؟ ہے کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر خلیفہ ثانی جس کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دے اور ابو فیروز لولو ان کے منہ پر سامنے کہے کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی دھوم دنیا میں پھیل جائے؟ وہ جائے تو عمر بن خطاب کہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے لیکن اسے سلاخوں کے پیچھے نہ بھیجے، اسے قید بھی نہ کرے، ایک اشارہ ابرو ابو لولو فیروز کی زندگی کو ختم کر دیتا۔ لیکن یہ تاریخ اسلام کے پاس ہے کہ شہادت قبول کر لی، اسی ابو لولو فیروز کے خنجر سے شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، لیکن شریعت کی اجازت نہیں تھی اس کو سلاسل میں پابند نہیں کیا، اس کو قید بھی نہیں کیا۔ تاریخ اسلام کی حریت کی تاریخ ہے، حریت کی ہے۔ جب بھی مسلمان مغلوب ہوئے پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا، پھر انہوں نے آزادی کی، حریت کی، غیرت اسلام کی جنگ لڑی۔ اگر ضرورت پڑی تو تیر و تفنگ سے لڑی، تلواروں سے لڑی، موقع و وقت کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو علم سے لڑی، موقع و وقت کے مطابق ضرورت پڑی تو سیاست سے لڑی، اور ہر پہلو کے لیے اللہ نے بندوں کو منتخب کیا۔ میں بہت پیچھے نہیں جاتا، حضرت مجدد الفسانی نے آزادی کی جنگ لڑی کیونکہ حکمران اسلام کو اور غیر مسلم کو ایک کرنا چاہ رہے تھے، انہیں اسلام کی عظمت کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، بھائیوں کے مزاج نہ ملتے ہوں تو وہ گھر الگ الگ بنا لیں، میاں بیوی کا مزاج نہ ملتا ہو تو وہ طلاق دے کر الگ ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، کہ ہمارے جھگڑے نہ بڑھیں، اور بھائی بھائی سے الگ ہو جائے، وہ بھی آزادی ہے کہ ہمارے اکٹھے رہنے سے جھگڑے نہ بڑھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے یہ غیر مسلم کلچر اور مسلم کلچر باہم پیوست ہو کر زندگی گزار سکے؟ یہ ممکن ہوتا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ دیتا کہ اپنے اصحاب سے کہیے کہ ہجرت کر جائیں مکہ سے۔ حضور نے فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میں کیا کروں، تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کوئی مکہ کم پیارا تھا حضور کو، لیکن حکم الہی تھا کہ مکہ میں نہیں رہنا۔ کیوں؟ اسلام اپنی پرورش کے لیے، اسلام اپنی نمود کے لیے، اسلام اپنے پھیلاؤ کے لیے، اسلام اپنی اشاعت کے لیے ایسا وسیع میدان چاہتا ہے جہاں مداخلت نہ ہو تو بہتر ہے۔ اگر مداخلت ہو تو پھر اسلام اتنا قوی ہو کہ اس مداخلت کو توڑ پھوڑ دے۔ حکمران کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو اور دیگر مذاہب کو خلط ملط کر دیں۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے علم کی جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی، تاریخ بتاتی ہے، شواہد موجود ہیں، ایسی جنگ لڑی کہ انہی حکمرانوں میں سے اورنگ زیب عالمگیر پیدا ہوا۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بڑا چھوٹا سا اعتراض کر دیتے ہیں لوگ،
کہ اس نے بھی اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، شریعت کی آزادی اور سربلندی کے لیے اس نے قید کیا تھا اپنے باپ کو۔ پڑھو، علماء اسلاف نے جب اورنگزیب عالمگیر کا نام لکھا ہے تو لکھا ہے مجدد میاں حضرت ولی کا لفظ لکھا ہے ان کے ساتھ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ میں نے اپنے شیخ مکرم سیدی و مرشدی حضرت قبلہ عالم بابا جی حافظ محمد مظہر قیوم صاحب علیہ رحمہ کی زبان سے سنا، جب انہوں نے اورنگزیب کا نام لیا تو فرمایا رحمت اللہ علیہ۔ وہ شخص پیدا ہوا انہی حکمرانوں کی نسل سے جس پر تعلیمات مجددیہ کا اثر ہوا، اور حضرت مجدد الف ثانی نے جہانگیر کو قرآن کی تفسیر ساتھ رہ کے پڑھائی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کا پورا پس منظر ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کے طالب علم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے وصال کے بعد یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ تو پھر یہ جنگ آزادی چل رہی تھی 1700 کے بعد 18ویں صدی ہجری کے اندر سراج الدولہ ٹیپو سلطان جیسی شخصیات نے آزادی کا چراغ جلا کے رکھا، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن آزادی کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے۔ پھر 19ویں صدی آئی تو حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت کے اندر بے شمار علماء نے اسی آزادی کے چراغ کو پھر جلایا۔ اس چراغ کے اندر تیل ختم ہو چکا تھا، چراغ موجود تھا، پھر انہوں نے اپنے لہو کا چراغ اس میں ڈالا، جزیرہ انڈیمان کی سزا قبول کی، شہادت قبول کی۔ ایک خاتون نے ریسرچ کی، اس نے لکھا تحریک آزادی میں 1,00,000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے۔ رائے احمد خان خر تحریک آزادی کا شہید، ٹیپو سلطان تحریک آزادی کا شہید، سراج الدولہ تحریک آزادی کا شہید، فضل حق خیر آبادی تحریک آزادی کا شہید، مولانا حضرت احمد سعید مجددی جناب حضرت مجدد ثانی کے اولاد میں سے مہاجر بنے اسی وجہ سے کہ انہوں نے جہاد کے فتوے پر، وہی فتویٰ جہاد جو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جاری کیا تھا، اس پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلے اپنے دستخط کرنے سے پہلے حضرت سعید احمد مجددی علیہ رحمت کے مہر لگوائی، دستخط کروائے۔ آپ خانقاہ مظہریہ کے جانشین تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے ساتھ لفظ آتا ہے شہید، افسوس قوم کو نہیں پتا وہ شہید کیوں ہوئے، وہ بھی شہید آزادی تھے۔ اس وقت کی دو قوتیں جو آپس میں برسر پیکار تھیں، کچھ انگریزوں کا ساتھ دے رہی تھی اور کچھ ان کے مخالف تھی، تو نہ انگریزوں کا نہیں، بادشاہوں کا، جو بہادر شاہ ظفر وغیرہ کا معاملہ تھا، اس میں وہ ان کی مخالفت تھی کر رہی تھی۔ تو حضرت مرزا مظہر نے اس گروہ کا اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس گروہ کا ساتھ دینا ہے جو اہل اسلام کے ساتھ ہے۔ اس بنا پر آپ کو انگریزوں نے شہید کرایا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی عروج پر تھی۔ حضرت احمد سعید مجددی علیہ رحمت کو انگریزوں نے آ کر کہا کہ اگر ہم اس تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیں، آپ کی داڑھی مبارک کو تلوار لگائی، آپ نے فرمایا کر دو۔ انہیں بتایا گیا تھا اگر آپ نے احمد سعید مجددی کو شہید کر دیا تو یہاں وہ ہنگامہ برپا ہوگا کہ تم بھول جاؤ گے ساری باتیں۔ انہوں نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ 7 سال رہنے کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر انور ہے۔ بڑی لمبی داستان ہے شہداء کی۔ وہ لوگ جو عین تحریک آزادی میں شہید ہوئے وہ الگ ہے، جن کو ظلماً شہید کیا گیا،
اور جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ کر شہید ہوئے ان کی داستان بڑی طویل ہے، اور یہ محض اس لیے تھا کہ ان لوگوں نے یہ بات پوری طرح سے اسلاف کے اس نقطہ نظر کو سمجھا ہوا تھا کہ کبھی مسلم معاشرہ کسی دیگر معاشرے کے اندر خلط مطلط ہو کر اپنی روایات و اقدار کی پاسداری مکمل طور پر نہیں کر سکتا۔ آج تک ہمارے اندر ہندوؤں کے رواج موجود ہیں، 73 سال پوری صدی گزر گئی، آج تک ہم ان اثرات کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اگر وہاں رہنے والوں کی تو زبانیں گنگ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہاں کے مسلمان تو ان کی بات کے اندر آزادی نہیں ہوتی، ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہ وہاں کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہندوستان کا وفادار ثابت کرنے کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، انہیں ذو معنی گفتگو کرنا پڑتی ہے وہاں رہنے کے لیے۔ کیوں کہ وہ ان کے اقتدار کے تابع رہتے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم کے اقتدار کے تابع نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ خدا اور رسول کے تابع ہے۔ اصل فلسفہ یہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے، اس لیے وہ غیر مسلم کے تابع نہیں رہ سکتا۔ غیر مسلم کے تابع رہنا اس کے لیے زہر قاتل ہے، اس کی بے بسی کا امتحان ہے، اس کی مجبوری کا امتحان ہے۔ اگرچہ ایسے دور آئے ہیں مسلمانوں پر، بہت ادوار آئے ہیں، سقوط بغداد بھی ہوا، یعنی سقوط بغداد سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک ایک لمبی داستان ہے، طویل ہے یہ مسئلہ، لیکن اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان مرد مومن وہ آزاد رہ سکتا ہے، آزادی پسند ہے فطرتاً، اور اس کا دین اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو اپنے دین کو بلند کرنے کے لیے اقتدار پہ آ، تو دین کو بلند کرنے کے لیے طاقت پہ آ، وہ کیسی بھی ہو، وہ ظاہری اقتدار ہو، وہ دلوں کا اقتدار ہو۔ اولیاء کرام نے دلوں پر بادشاہت کر کے دین اسلام کو پھیلایا۔ ان کے پاس تاج و تخت نہیں تھا، ان کے پاس ہارون الرشید کا تخت نہیں تھا، ان کے پاس سلطنت عثمانیہ کا تخت نہیں تھا، ان کے پاس دیگر بادشاہوں کے تخت نہیں تھے، لیکن وہ جس تخت پر بیٹھے تھے وہ تخت رسول اللہ کی میراث تھی، اور وہ لوگوں کے دلوں کا تاج و تخت تھا، اس پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور وہ بھی قلندر تھے، وہ بھی آزاد تھے۔ اکثر پڑھا ہوگا آپ نے، اکثر سنا ہوگا آپ نے، بادشاہ بلا رہا ہے لیکن کوئی فقیر درویش اس کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، بس، اور اسی میں اس کی سربلندی ہے، اسی میں دین اسلام کی سربلندی ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ وہ موضوع رکھا کہ جو شہدائے وفا کا پیغام پیارے ہم وطنوں کے نام کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی مخمس ہے؟ قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ شعور دو قسم کا ہے جو نہیں ہے ہمیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک تو شعور ہمیں یہ نہیں ہے ان کی وہ جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے، ہم اس زندگی پر اس کو معمول نہیں کر سکتے، اس زندگی، ایک تو یہ شعور ہے۔ ایک شعور اور بھی ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندوں کی طرح تصرف کرتا ہے، اور جو شہید وطن ہے جس نے اسلام اور وطن کے تحفظ کے لیے جان دی ہے وہ بھی زندہ ہے، جی زندہ ہے، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑے گا، یاد رکھیے میری بات۔ اور یہ واقعات علماء نے
بزرگوں نے، لوگوں نے دیکھے، نقل کیے۔ 65 کی جنگ میں کوئی کہے گا 71 کی جنگ میں کیوں نہیں ہوئے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ قصور ہمارا ہے، ہم میں جواں مردی ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ شہید زندہ ہے، اور جو شہید وطن ہے، جس نے اسلام اور وطن کے تحفظ میں جان دی ہے، قیامت تک مسلم مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑے گا۔ یہ شہادت معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک وہ زندگی جس کا ہمیں شعور نہیں، ایک یہ ان کا معاملہ، اس کا بھی ہمیں شعور نہیں۔ کیوں شہادتیں دے رہا ہے خدا؟ کیوں شہادت کی اتنی عظمت بیان کی گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کا نبی، ایک صدیق، 3 شہید، 3 خلفائے راشدین کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ معمولی بات ہے؟ شہید تمہارے وطن کی حفاظت کرتا ہے، شہید تمہارے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے جب بھی کفر حملہ آور ہوتا ہے، اور قیامت تک وہ تحفظ کرتے رہیں گے۔ ورنہ ہمارے احوال ہیں، ہماری صورتحال ہے کہ ہم کچھ کریں، ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں تو پیغام ان کا بات لمبی کرتے جائیں، شام پڑ جائے، پھر بھی مختصر بات، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں آپ، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ شہیدوں کا پیغام یہی ہے، مردوں کی طرح جیو، مسلمان ہو تو مسلمان بن کے جیو۔ ان کا پیغام یہی ہے، جو نعمت عظمیٰ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں عطا کی، یعنی ہر ایک نے حصہ ڈالا نا، عظیم حصہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، عظیم حصہ ہے حضرت علامہ اقبال کا، وہ پہلا شخص جس نے وہ فکر جو چلی آ رہی تھی اور اس پر شہادتیں بھی ہوئیں، اس پر تحریکیں بھی چلیں، لیکن کھل کر اس نام سے نہیں تھی کہ الہ آباد کی اس کانفرنس میں اللہ نے اپنے اس مرد درویش کے دل میں، دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ کہو مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے۔ اے اقبال کہہ کہ مسلمانوں کو الگ وطن چاہیے، وہ اقبال کی تو زبان تھی، پیغام خداوندی تھا، قائد اعظم کا تو کردار تھا، قائد اعظم کی بصیرت تھی، قائد اعظم علیہ رحمت کی بصارت تھی، مدد ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی تھی۔ اقبال تو کہہ دے وطن چاہیے، محمد علی ان کو وطن لے کے دے۔ اقبال تو کہہ دے وطن چاہیے، تیرے کہنے سے ہر مسلمان کا دل پکارے گا پاکستان پاکستان پاکستان۔ بڑی کوشش کی کانگریسی ملاؤں نے، پہلے بنی تھی یہ، اور انگریز تھا وہ، مجھ سے زیادہ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں، مطالعہ کے طالب علم بیٹھے ہیں، استاد محمد ضمیر صاحب کہ وہ انگریز لارڈ تھا ہیول، اس نے بنائی تھی۔ اس کو خبر ملی تھی کہ مسلمان کوئی تنظیم بنا رہے ہیں جس سے انگریزوں پر دہشت گردی ہوگی، تو اس نے انڈین نیشنل کانگریس بنا دی۔ مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے، بات تو سب کے علم میں ہے، اور دیکھیے مسلم لیگ بن رہی ہے 1906 میں، اور ڈھاکہ میں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، نواب سلیم الملک، 3 نواب، اور نواب سلیم الملک کا مکان محل نما تھا جہاں پہلا اجلاس ہوا مسلم لیگ کا۔ اللہ نے 3 نوابوں کو چنا، بڑی قابل غور بات ہے۔ میرے جیسے آپ جیسے بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے، ہمارے جیسے بندوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم ایک اس دور میں، ان حالات میں مسلمانوں کی ایک جماعت بنا سکیں۔ تو اللہ نے 3 نوابوں کو ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم بناؤ،
حضرت قائد اعظم تو بعد میں آئے مسلم لیگ میں، تو کانگریس میں تھے، حضرت علامہ اقبال بھی کانگریس میں رہے، پھر چھوڑا اس کو، تو وہ نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور نواب سلیم الملک، انہوں نے مسلم لیگ بنائی کیوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو حقوق دلوائے جائیں انگریزوں سے، اور بعد میں وہی مسلم لیگ علیحدہ مملکت کی حامی بنی، یعنی اس وقت بھی یہی تھا۔ اور کانگریس کو اتنے دانا و بینا لوگوں نے کیوں چھوڑا، اقبال نے کیوں چھوڑا، قائد اعظم نے کیوں چھوڑا؟ حالانکہ وہ تو قائد اعظم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ سیکولر تھے، میں کہتا ہوں اس سے پکا مسلمان ہی کوئی نہیں تھا، وہ اتنا پکا نظریاتی مسلمان تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے کلچر معاشرت کو تباہ کر دیں گے، اگر ہم نے انگریزوں کی موجودگی میں تو اپنے کلچر کو بچا ہی لیا ہے۔ انگریز ہماری دینی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے، انگریزوں نے ہماری خانقاہیں برباد نہیں کی، انگریزوں نے ہمارے مدرسے برباد نہیں کیے، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر اسلام پھیلتا رہا، ہم محکوم ہی تھے، کام تو ہوتا رہا، لیکن مسلم دانشوروں نے یہ جھانچ لیا تھا، بھانپ لیا تھا، انگریز چلے جانے کے بعد اگر ہندو برسر اقتدار آیا، نہ مسجدیں رہیں گی، نہ خانقاہیں رہیں گی، نہ مدرسے رہیں گے، یہ ہمیں مطیع بھی بنائیں گے اور ہمارے مذہب پر شدید حملہ کریں گے۔ یہ تھا وہ فلسفہ جو دو قومی نظریہ جس کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر سارا کچھ ہوا۔ آج کوئی فلسفی سے فلسفی ہو، جیسا بھی ہو، کوئی کہے کہ نہیں وہاں رہنا بہتر تھا، وہاں تبلیغ کرتے، سب جھوٹ ہے۔ پھر وہاں رہ رہے کتنے کروڑ مسلمان، تبلیغ کر کے ہندوؤں کو مسلمان کر کیوں نہیں لیا؟ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ الحمدللہ جیسے بھی ہیں، ہمارے نظام میں ہم نے اس قدر ترقی نہیں کی، ہم نے جہاں پہنچنا تھا نہیں پہنچے، ہم اپنا نصب العین حاصل نہیں کر سکے۔ آج ہماری مسجدوں کو تالا لگانے والا تو کوئی نہیں، آج ہماری خانقاہوں کو میں گھوڑے باندھنے والا تو کوئی نہیں، آج ہمارے مدرسوں کو تاخت و تاراج کرنے والا تو کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے نصب العین، اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ہمیں آزادی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ جب تک اسلام کو کھلا میدان نہیں ملے گا تب تک اسلام کی صحیح اشاعت جو ہے، اس کی ترویج جو ہے، اس کی سربلندی جو ہے، اس کی سرفرازی جو ہے، جو اللہ چاہتا ہے اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہی وہ، یعنی شہداء کا یہی پیغام ہے، بن گیا، بنا دیا۔ ہماری نئی نسل کو خبر ہونی چاہیے، پھولوں کی سیج پر نہیں ملا۔ عزمیر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں یہ پاکستان پیش کر کے نہیں دیا گیا، نہیں، لازوال قربانیوں کی داستان ہے، لازوال۔ آج بھی ایسی عورتیں ہندوستان میں، بھارت میں، مسلم عورتیں سکھوں کے گھروں میں موجود ہیں جن کو اغوا کیا گیا، آج بھی ان میں سے کچھ زندہ ہیں، یعنی جو ظلماً شہید کیے گئے، جن کو ظلماً قتل کیا گیا، ان کا خون جن سے راوی بیاس ستلج رنگین ہو گیا، یہ وہ داستان ہے۔ کہتے ہیں وہ سکھوں کو بھی بہت مارا ہوگا، کام تو شروع انہوں نے کیا۔ مسلمان فساد نہیں چاہتا، کچھ شرپسند لوگ ہوں گے ایسے، لیکن ابتدا انہوں نے کی۔ ابتدا کا ہمیشہ رد عمل ہوتا ہے۔ کسی کے بھائی کو کوئی گونسا مار دے، کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا آ کر وہ کہے گا، پہلے تحقیق کرے گا کیوں مارا تھا، کیوں ہوا تھا، بہت کوئی ہوگا، وہ آ کے پہلے 2 مارے گا پھر پوچھے گا۔ تو جب مسلمانوں کی لاشیں آئیں، سر بریدہ لاشیں آئیں، پستان بریدہ لاشیں عورتوں کی آئیں، خنجر چبے ہوئے، خنجر کھبے ہوئے حاملہ عورتوں کی لاشیں آئیں، تو کیا پھر مسلمان خاموش رہتا؟ ادھر کا پھر تو رد عمل ہونا تھا، لیکن بنیادی طور پر مسلمان امن پسند ہے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ بہرحال یہ لازوال داستان جو قربانیوں کی ہے، یہ ہمیشہ سبق دیتی رہے گی، ہم لیں نہ لیں، ہم مانیں نہ مانیں، وہ ہمیں سبق دیتے رہیں گے، اور انہوں نے سبق دے دیا ہے۔
تاریخ میں رقم ہو چکا ہے، اور وہ سرخ رنگ کی تاریخ ہے، وہ خون کی تاریخ ہے، وہ کتاب جو شہداء کی قربانیوں کی ہے، اسے اگر بظاہر جو ہے نا وہ کالی سیاہی سے لکھا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سرخ ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر دل ہے، ہم اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ جو یوم آزادی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تھوڑی قیمت نہیں۔ موٹر سائیکلوں کی بنسریاں نکال کر اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، چھرلیاں پٹاخے چلا کر کیک کاٹ کر اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جس میں جگر کٹا ہو، جس میں دل کٹے ہوں، جس میں آنکھیں نکلی ہوں، جس میں کانوں میں پگھلائے ہوئے شیشے ڈالے گئے ہوں، جس میں ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہوں، وہ بنسریاں کھول کر موٹر سائیکل ویل بیننگ کرنے سے، کیک کاٹنے سے قیمت ادا نہیں ہوگی۔ کاٹے کیک بری بات نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بری بات نہیں ہے، کیک کاٹنا بھی بری بات نہیں،